الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ متشابہات میں سے ہے، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے نہ تو بچوں کے نام حروف مقطعات پر رکھ سکتے ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ، اور نہ ہی ان کی لوح بنوا کر فریم میں یا کسی بھی طرح گھروں میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں یا مختلف چیزوں پر لٹکانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو کیا ہدایت چاہتے ہیں؟ کچھ لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں جو اس میں ہر لکھا مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کوئی اعتراضات، کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ کامیابی کے متلاشیوں، یہ ہے کامیابی کا راز۔ اب کچھ ان کے الٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کامیابی والا کوئی کام ہی نہیں کیا، اسی لیے ہمیشہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، فراڈ کرتے ہیں، منافق، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کہیں ہم بھی جھوٹ اور منافقت کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ دعا مانگیے، اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عداوت سے، نفاق سے اور بد اخلاقی سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، واز جسٹ جوکنگ، لیو اٹ، اسے اہمیت نہ دو، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ہمیں ہدایت چاہیے تو ہدایت والے طریقوں پر چلیں گے اور اپنے رب سے مانگیں، ہدایت کا سوال کیا کریں جیسے اللہ کے نبی نے مانگا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت و عافیت اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔
صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے کیونکہ ہدایت انہیں نظر ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مفاد کے بندے، فائدہ ہو تو کر لیا ورنہ تو چھوڑ دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، یعنی وہ ہیں تو اسی کے حقدار، مگر اللہ جب چاہتا ہے مہلت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اللہ کے لیے کر لیا، بلکہ عبادت پوری زندگی رب کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے، جس میں میرا جسم میری مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زندگی میری مرضی سے جیو، اعبدوا ربکم۔ جب تم رب کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا سونا بھی، کھانا بھی، پہننا بھی، رہنا بھی سب عبادت ہوگا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ فائدہ اسی میں ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے۔ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب کا مصداق بنائے۔ ان اللہ لا یستحیی، مصداق بننا چاہتے ہیں تو دین سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، تحقیق کریں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا؟ وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا
کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ مختلف چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں کہ آدم نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا اور اس کے نام سے اس کے صدقے سے مانگا۔ ایسی تمام باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت 23 میں آدم علیہ السلام کی وہ دعا بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کس سے مانگا تھا؟ اپنے رب سے، اس کی ربوبیت کے صدقے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے توبہ قبول کی۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی معاملے میں معافی چاہیے، اپنے بابا آدم کی طرح اپنے رب سے مانگیے، بے شک وہی التواب الرحیم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ۔ پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی گزرے پر کوئی غم نہیں اور آنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم میرا حکم مانو میں جنت دوں گا، اور صرف مجھی سے پس ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھی سے پس ڈرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی لے لو اس قرآن کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہی ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور باجماعت نماز بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر، یعنی جو عاجزی کرتا ہے صبر اور نماز اس کے لیے آسان اور مدد یقینی ہو جاتی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کے کتنے احسانات ہیں، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ انہوں نے قدر نہ کی، اللہ نے ان سے نعمت چھین لی۔ اسی لیے جو بھی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ اس سے نعمت لے لیتا ہے، مہلت ختم کر دیتا ہے۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی خدمت کے لیے اور ذلت کے لیے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ انہیں سزا دی گئی۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کی قرآن کریم میں بکثرت تلقین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے شکر کی توفیق مانگتے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، الہی اپنے ذکر، شکر اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ وَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دلچسپی، یہ سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ انہیں جو کہا گیا انہوں نے الٹ کیا، کیا انجام ہوا ہمارا بھی دیکھ لیجئے۔ جو حکم ہوتا ہے اس کی عدولی کرتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے، اسی لیے ان کی مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ دوسروں کے حق پر نظر رکھنا یہ بھی فساد ہے۔
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنی پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی یعنی بے دین، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا یعنی مسلمان ہو جائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جو بھی قوم ہے، جو بھی مذہب ہے، جب اسے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہو جائے گا، پچھلے کا غم اور دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ لوگوں میں ابھی بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جو اینیملز منکی ہیں یہ وہی غضب شدہ ہیں جن پر عذاب آیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ وہ مخلوق چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو یہ جو آتا ہے نا کہ ہم نے انہیں عبرت بنایا کہ ابھی بھی وہ بندر ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم